اچھا علامہ صاحب، آپ کا جو ہے اپنا یہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں، ان کی خدمات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ طاہر صاحب میں کہاں سے لفظ لوں؟ اب دیکھیں نا، میرے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے، لفظوں میں اس بندے کی عظمت نہیں بیان ہو سکتی۔ اب آپ نے یہ سوال کر ہی دیا تو آپ یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں۔ اب آپ دیکھیں، خادم رضوی کوئی دنیا کو حکمران ہے؟ مربع، پراپرٹی، کوئی دنیا کی جناب یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی یہ ادارے جو ہیں نا ہمارے انٹیلیجنس کے ساتھ ریلیٹڈ، یہ سارا کچھ چیک کرتے ہیں۔ ہر علماء کا، ہر حکمران کا یہ اثاثے جس کو کہتے ہیں چیک ہوتے ہیں، رضوی صاحب کے بھی چیک ہوئے ہیں۔ پہلے تو یہ بات سن لینا، لیکن وہی 3 مرلے جگہ، وہاں پہ آپ کے بیٹے بیٹیاں، اور آپ خود اسی مسجد رحمت اللہ العالمین میں رہتے، یتیم خانہ چوک کے ساتھ۔ ابھی تو ہم سن رہے ہیں الحمدللہ کہ وہاں وہ چوک کا ختم نبوت چوک اس کا نام پڑ گیا۔ تو آج بھی جس حجرہ مبارک میں آپ بیٹھ کے سرکار کی دین کو پڑھتے، لوگوں کو پڑھاتے سمجھاتے، اسی میں آپ کا مسکن آخری قیام گاہ بھی بنی ہے۔ خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم انسان اور اتنے بڑے عاشق، یہ کبھی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور آپ پھر دیکھ لیں، خادم رضوی صاحب علیہ رحمہ کو کون جانتا تھا؟ ذرا اس پہ فوکس کرنا ہے تمام بھائیوں جتنے آپ بیٹھے ہیں۔ کوئی جانتا تھا؟ ایک بندہ نہیں۔ ہاں، وہ مدرسے میں آپ تعلیم و تدریس کا کام کرتے، وہاں کے تک یعنی محدود، لیکن وہ غازی ملت غازی ممتاز قادری علیہ رحمہ، آپ کے لیے آپ میدان میں تحریک رہائی کے لیے آپ نکلے۔ تو یار چند سالوں میں آپ دیکھیں، چند سالوں میں آپ جناب پھر حضور سرکار کی عزت کے لیے آپ نکلے ہیں۔ جیسے جیسے آپ سرکار کی محبت میں قدم بڑھاتے گئے، خدا کی قسم میرے مالک نے ایسے ایسے آپ کو عزت ایسے اور آج پوری دنیا میں یہ وثوق قلب سے کہتا ہوں اور پوری ملت کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، پوری دنیا میں بڑے بڑے شیوخ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ہم سب علماء کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، سب بڑے ہیں، بڑے بڑے پیر و زام ہیں، بڑے ہیں، لیکن واللہ بخدا جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں نا، آج چیک کر لیں، 100 میں سے 75% لوگ جو ہیں وہ خادم رضوی صاحب کو ایسے عزت کا سلام پیش کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے اور وہ جانتے ہیں اس بندے نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک سرکار کی خطبہ نبوت پہ پہرا دیا ہے، آقا کریم علیہ السلام کے لیے یہ اپنی جان کو قربان کر دیا۔ تو وہ مجھے یاد آتا ہے خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک شعر مبارک جو ہے نا، پنجابی کا ہے تو سریکی کا، آپ فرماتے ہیں جیڑے ماہی محمد تو مر گئیاں او تر گئیاں، جو ماہی محمد تو مر گئیاں او تر گئیاں، گئیاں دوواں جہاناں وچ جیڑیاں مرن تو ڈر گئیاں۔ جو حضور کے لیے مرتا ہے نا، وہ مرتا نہیں، اصل میں جیتا ہے، اور جو حضور کے لیے نہیں مرتا وہ ہمیشہ مرا ہی رہتا ہے۔ امام اہل سنت فرمائے وہ جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار، کبھی ادھر کبھی ادھر، باجا صاحب کبھی ادھر، ایسے ذلیل ہوتے ہیں وہ۔ خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خدا کی قسم حق ادا کر دیا۔ حضور کی ختم نبوت پر جو پہرا آپ نے دیا ہے نا، یہ صدیوں تک، طاہر صاحب صدیوں تک کوئی غلیظ طاغوتی قوت جب کچھ بولنے لگی نا، سوچ کے بولے گی، ارے ابھی بھی کوئی نہ کوئی تو خادم رضوی موجود ہوگا نا۔ اب وہ تو ایک خادم رضوی تھے، اب کروڑوں خادم رضوی ہیں۔ کیسے؟ ان کی فکر، ان کی سوچ اب لوگوں میں اجاگر ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں، یقین جانے، اتنے سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ماں کی گود میں، وہ بھی کہتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کچھ بچے کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت۔ تو یہ کس کا کمال ہے؟ کمال اللہ رسول کا ہے، لیکن وساطت و وسیلہ علامہ رضوی علیہ رحمہ نے۔ یہ میں سر نا ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو یوٹیوب چینلوں پہ اور جناب آن لائیو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے جناب زبان درازی کرتے ہیں، زبان سنبھال کے بات کیا کریں۔ کبھی وہ نہ ہو کہ آپ جیسا کوئی ایسا لفظ بول دے جو اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو اور اس لفظ کی وجہ سے قبر میں تمہیں یہ شرازہ بھگتنا پڑے۔ اس لیے اتنے عظیم انسان کو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، رضوی تیری عظمت کو سلام ہے، تیری جرت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیری طاقت کو سلام، اور تیری خدمات کو میں تو دونوں ہاتھوں سے سلام ہی کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، سعد رضوی صاحب کے بارے میں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ وہ ابھی جو ہے تحریک لبیک جو ہے ان کے سربراہ ہے،
تو آپ ان کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ انہیں کیا کرنا چاہیے ابھی اور کس طرح جو ہے اپنے اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے؟ جی سر، آپ فرما رہے ہیں امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعد رضوی صاحب. دیکھیں سر، ہماری پنجابی میں ایک مقولہ بڑا مشہور ہے طاہر صاحب کہ کسی نے کہا سی کہ چلو بلے دا بلا نہ ہوئے گا نا تے متھے پھلی ضرور ہوئے گی. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب ماشاءاللہ پڑھے لکھے انسان ہیں اور باشعور انسان ہیں، اور پھر حافظ قرآن ہے اور بڑی تحمل مزاج شخصیت ہے قبلہ رضوی صاحب کی. اور ابھی ان کی عمر تو نہیں اتنی زیادہ ایجڈ نہیں ہے، ینگ ہے ماشاءاللہ، لیکن یاد رکھنا آپ دیکھیں نا اتنا بڑا سایہ سر سے چلا گیا، اور اتنے بڑے باپ تو ہوتے ہیں نا، بڑے باپ چلے گئے، اور وہ درد، وہ جدائی، وہ سارا نظام. تو میں سعد رضوی صاحب کے بیان سن رہا تھا تو آپ فرما رہے تھے کہ ابا جی ہمیں تو یہی ڈر رہتا تھا کہیں آپ نہ چلے جائیں، تو اب آپ چلے گئے، اب ہم مر بھی جائیں تو ہمارا کیا ہے. تو دیکھیں نا، جن کا اتنا بڑا عظیم باپ ہو، حضور کے دین کے پہرے دار ہو، سرکار کے دین کا چوکی دار ہو، سرکار کی ختم نبوت کو محافظ ہو اور لیڈر ہو، وہ چلا جائے تو اولاد تو ویسے ہی پتہ نہیں. میں پھر بھی ان کی جرت کو سلام کرتا ہوں کہ وہ ابھی آپ سلسلہ کچھ دیر کے لیے میں نے شاید سوچا تھا کہ کچھ دن سکوت کریں گے، لیکن ان کے والد صاحب نے ایسی تربیت کی ہے کہ انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے اور میرا یہ ایک اپنا ذاتی جو ہے نا ذہن کا ایک عکس ہے، اور جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کبھی بکیں گے نہیں قبلہ سعد رضوی صاحب، کبھی جھکیں گے نہیں، اور کبھی ایسی جگہ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے جہاں سرکار کی عزت کے بارے میں کوئی ایسا بول رہا ہو کہ جو سرکار کو اچھا نہ لگے، اللہ کی بارگاہ میں ناپسند. ایک جملہ. اور دوسرا انشاءاللہ زمانہ دیکھے گا. یہ کچھ وہ پیر افضل صاحب قادری صاحب ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ ادھر ادھر کی پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. کہیں فضل احمد چشتی صاحب ہیں، ہم تو بڑے لوگوں کی عزت پھر بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے جنازے سے روکا. میں کہتا ہوں واللہ بابا خدا کا واسطہ ہے اپنی زبانیں بند کرے، آپ نے بھی مرنا ہے. جب آپ مرے تو میں کہتا ہوں اللہ کرے آپ ایک بار اٹھ کے بیٹھ جائیں نا، اللہ اٹھائے آپ کو اور آپ دیکھیں ہیں کتنے کھڑے ہیں، تو پھر تمہیں پتہ چل جائے تم کس اوقات کے مالک. بابا جی میں تمہیں مندہ یہ اس طرح کا کوئی لفظ نہیں بولنا چاہتا، میں ہاتھ باندھ کہتا ہوں پیر افضل صاحب سے بھی، مولانا فضل احمد چشتی صاحب سے، خدا کے لیے آپ اپنی زبانوں کو بند کریں اور عظیم باپ کے عظیم بیٹے کے بارے میں اس طرح نہ بولیں. اور چشتی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ قبر کے دہانے پہ ہیں، اپنی زبان کو سکوت دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور رضوی صاحب انشاءاللہ سر جس طرح سورج، سرتار صاحب یہ لاسٹلی جملہ ہے، سورج اب طلوع ہوتا ہے نا آہستہ آہستہ، پہلے اس کی جناب وہ نکلتا ہے، پھر جناب اس کی کرنیں آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں، ایسے ایسے سورج پھر جوان ہوتا جاتا ہے. انشاءاللہ زمانہ دیکھے گا چار دانگ عالم میں. حضرت سعد رضوی صاحب اللہ آپ کو عمر خضری نوازے، آپ اپنے باپ صاحب کے مشن کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور حضور کی ختم نبوت کے پیرا بھی دیں گے. اور جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے نا تو پھر آہستہ پورے چار دانگ عالم میں اس کی جناب کرنیں ایسے پھیل جاتی ہیں اور پھر ہر ایک کو نظر آتا ہے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے. سر اس کی وجہ ہے ان کے ساتھ اللہ اور اللہ کے محبوب کی مدد موجود ہے، وہ حق پہ ہیں، حق کے راستے پہ ہیں اور حق کے لیے نکلے ہیں، حق کے لیے نکلتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ اور اللہ کے محبوب کی مدد ان کے ساتھ ہے. وہ ایسے ہی انشاءاللہ ایسے ہی پورے چار دانگ عالم میں انشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں دھڑلے سے ختم نبوت پہ کام کریں گے، حضور کی عزت کے لیے کام. یہ میری دعا بھی ہے اور انشاءاللہ میرا یہ اپنا ذاتی سمجھ لو میری ذاتی رائے بھی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے.